ہمارے معاشروں میں بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں. بچی کی شادی آپ نے کر دی, 6 مہینے گزر گیا, سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, تو بچی نہ ہوتا تو سارے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مایوسیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. ساس بھی تانے دینا شروع کر دیتی ہے, سسر بھی کڑوی نگاہ کا دیکھنا شروع کر دیتا ہے, خامد بھی گھٹا گھٹا رہنا شروع کر دیتا ہے. بھائی آپ مسلمان ہیں, اسلام نے آپ کو یہ انداز بتایا. اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جا کے بابا جی ابراہیم اور بابا جی زکریا علیہ السلام ان کا واقعہ جا کے پڑھ کے سنو کہ وہ بوڑھے ہو گئے, 80 سال کے بابے ہو گئے, اور آج 80 سال کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. وہ 80 90 سال کے بوڑھے بابے, اللہ کریم نے ان کو نا امید نہ ہونے کا ثواب کیا دیا. ان کی بیوی بیمار تھی, میں بیمار ہو گیا, میں اٹھا تو میرا بیٹا ہو گیا, اس طرح کی بات نہیں کی, بلکہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا اس اعتبار پر میں صبر کرتا ہوں اور میں اللہ کا احساس سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں بندے کی طرف فلاں بندے دی, اپنا مقابلہ اس بندے کے ساتھ کرتا ہے جو اس سے زیادہ بیمار ہوتا ہے. قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر وقال الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان خیر کی دعائیں مانگتا تھکتا نہیں ہے, اور جب کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں, بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اس کی الوہیت, ربوبیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنانا, یہ کبیرہ گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا الا کہ انسان سچی توبہ کر کے ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے. دوسرا کبیرہ گناہ جو آپ نے بیان کیا, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ کبیرہ گناہ مجھ میں موجود ہوگا, آپ میں موجود ہوگا, میرے گھر میں موجود ہوگا, میرے معاشرے میں موجود ہوگا, اور میں نے کبھی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا. اور وہ گناہ کیا ہے؟ وَالْعِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ, کہ اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا, اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا. اور جو تیسرا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. اگر ہم غور کریں تو لگتا ایسے ہے جیسے دوسرا اور تیسرا یہ جو کبیرہ گناہ بیان کیا گیا یہ ملتے جلتے ہیں, حالانکہ قرآن مجید نے بھی ان دونوں گناہوں کو الگ الگ بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو الگ بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, یئوس کو الگ بیان کیا اور قنوط کو الگ بیان کیا. یئوس کا معنی ہے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے, اور قنوط کا معنی ہے کہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ مایوسی اور نا امیدی میں کیا فرق ہے؟ ہم نے دیواروں پر لکھا دیکھا تھا اور ہم نے عوام الناس سے سنا تھا مایوسی کفر ہے, نا امیدی کبیرہ گناہ ہے. بھائی یہ دیواروں کی باتیں نہیں ہیں, یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ یئوس کہتے ہیں, مایوس اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بات بیٹھ جائے کہ
اللہ میرا یہ کام نہیں کرے گا، اللہ یہ حالات نہیں بدلے گا، اللہ یہ قرض نہیں اتارے گا، یہ انسان کے دل میں اگر یہ چیز بیٹھ گئی تو یہ مایوسی ہے۔ اور اگر یہ بات دل سے نکل کر اس کے جسم پر آ جائے، باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے یہ ٹوٹا ہوا بندہ ہے، اور زبان پر آ جائے اور معاشرے میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ مایوسی سے نکل کر اگلے سٹیپ پر چلا گیا کہ اب نا امید بھی ہو گیا۔ یہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں، اور ہم معاشرے میں لوگ کو یہ کہتے سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بڑا سمجھایا، اس نے اب سدھرنا ہی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ میں نے 15 سال گزار دیے، بڑی کوشش کی، پیار سے بھی، محبت سے بھی، غصے سے بھی، اس نے کوئی نہیں بدلنا۔ ملک کے حالات اب گندے ترین ہو گئے، اب یہ نہیں ختم ہوں گے، مہنگائی ہماری جان نہیں چھوڑے گی، پاکستان کی عدالتوں کا نظام اتنا گندا ہے جو مرتے دم تک میرا پیچھا کرے گا۔ یہ ساری باتیں انسان کے دل میں ہیں کہ زبان پر آ گئی ہیں، تو اسلام نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اس پر ابن ماجہ کی روایت میں شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اختتام میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیرہ۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ انسان کے حالات جب اللہ بدلنے ہی والا ہوتا ہے اور بندہ نا امید ہو کے گر پڑتا ہے نا، تو اللہ اس بندے پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے، میں اس کے حالات بدلنے والا تھا، یہ گر پڑا ہے۔ یضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیرہ، اللہ اپنے بندوں کی حالت پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان کے حالات کو بدلنے کے قریب ہی تھا کہ یہ دل توڑ بیٹھے۔ ابو نذیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یضحک ربنا، ہماری اتنی باتوں پر ہمارا رب ہنستا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرماتے ہیں لن نعدم من رب یضحک خیرا، جو رب ہماری اتنی باتوں پر ہنستا ہے، ہم مایوس ہو کے گرے پڑتے ہیں، نا امید ہو کے گرے پڑے ہیں، ہمارا رب ہماری اس ادا پر ہنستا ہے، تو اس رب کی خیر سے ہم کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں، معاشرے میں، پبلک میں مایوسی کو ختم کر کے امید کو پیدا کرنا ہوگا، اور اسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ کہ وہ مومن جو قوی ہے ایمان میں، عمل میں، ارادوں میں، امیدوں میں، وہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ اور ہر بندہ بہتر بننا چاہتا ہے، اللہ اسے بہتر قرار دے رہے۔ اللہ کے نبی نے نشان دی کہ اس بندے کی جو قوی ہے ایمان میں، جسم میں، قوت میں، امید میں۔ آگے فرمایا وفی کل خیر، مومن میں بارہ خیر ہی ہے، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ قوی ہو، لیکن احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں نفع دے سکتی ہے نا، ہمیشہ اس کا لالچ کرو، اس پر حریص رہو، اس کی امید رکھو کہ یہ میں نے لینا ہی لینا ہے۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو کہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ میری دعا قبول ہوئی سو ہوئی۔ اگر اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گے تو قبول ہوگی۔ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہ، جو ایسے مانگتا قبول ہوگی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو نہ صحیح، کہ اللہ کریم اس بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یقین اور امید کے ساتھ اس سے مانگو۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ غور کریں، اب ذرا تصور تو کریں، بیوی اور بچے کو جگہ بٹھائے، نہ وہاں پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ آبادی
بشکیدہ پانی کا اور ایک تھیلا کھانے کا کتنے دن چلے گا؟ لیکن انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں کھڑے ہو کر یا اللہ یہ اپنے اہل ویال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے، یا اللہ کو رزق عطا کر۔ آج وہ بندہ جس کے گھر روٹی نہیں پکتی وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ اتنے یقین کے ساتھ مانگی دعا کہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی، پانی وہ چلا دیا جس کو زمزم کہتے ہیں، ساری دنیا کی بڑی نعمت بنا دیا، اس کو آباد کر دیا، اس مکے کو، ساری دنیا کے دل اس طرف ہے، یقین کے ساتھ مانگا تو اللہ نے عطا کیا۔ آج ہماری دو میں ناامیدی ہے، مایوسی ہے۔ میں کہاں سے بات شروع کروں؟ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں سارا ما ينفع، جو چیز تمہیں فائدہ دے سکتی ہے اس کی امید رکھو، اس پر حریص ہو جاؤ، اس کا لالچ کرو۔ واستعن باللہ، اس اللہ سے مدد مانگو جس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، جس کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس رب سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم امید رکھو اور اس سے مدد مانگو، ولا تعجز، بے بس نہیں ہونا، لاچار نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ یہ اسلام میں حکم دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں مایوسی بڑی، مہنگائی بڑی ہوگی، مر گیا بھائی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اس مجلس میں کوئی ایک بندہ یوں ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ میری زندگی میرے آبا و اجداد سے اچھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو ضرورت بنا لی ہے۔ جب ہمارے پاس سلیٹی نہیں ہوتی تھی لکھنے کے لیے، دوات نہیں ہوتی تھی لکھنے کے لیے، جب ہم جوتے لیتے تھے تو والدین کہتے تھے شادی آ رہی، جوتا وہ لے کے دو جو اسکول میں بھی کام آ رہا ہے، اس کو کپڑے وہ لے کے دو کہ اس کے بعد اس پر کالر لگائے تو اس کی وردی بھی بن جائے۔ ہوتا تھا ایسا؟ پورے محلے میں کسی بندے کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتا تھا۔ آج گھر میں 5 لوگ ہیں، 4 موٹر سائیکل لگی ہیں اور سارے کے سارے شکری کے جملے بولتے ہیں۔ گاڑیاں لوگوں کے پاس ہیں۔ میں نوابوں کے شہر سے آیا ہوں، بہاول پور سے، تو سردیوں کے دن تھے، میرے ساتھ کچھ مہمان تھے، تو ہم وہاں ایک بڑا معروف آج بھی کھلا نور محل، جو ان کے سارے وہ بادشاہ، وہ نواب جس کرسی پر بیٹھا کرتا تھا، سونے کی کرسی تھی، سونے کی، لباس بڑا بہترین بنا، لباس اس کا کوٹ اس کا لٹک رہا تھا، تو میں نے اس کے کوٹ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد سارے لوگ جو وہاں اس کو وزٹ کرنے آتے سب کو دیکھا۔ اللہ کی قسم پورے محل میں ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا جس کا کوٹ، جرسی، جیکٹ اس نواب کے لباس سے اچھی نہ ہو، ایک بھی نہیں ملا۔ سارے کے سارے ان کے سب کا لباس اچھا، کسی کی بھی نواب سے کم نہیں تھی۔ نوابوں سے اچھا لباس ہم پہنتے ہیں۔ دنیا نے اس طرح کے پنکھے نہیں دیکھے تھے، پنکھے ہمارے سامنے ہیں، زگ زیگ روڈ پر چلتے تھے، بگی میں، بیل ریڈی پر چلتے تھے دنیا کے بادشاہ۔ اس سے اچھا لباس انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ نعمتوں میں ہے، اب بہت اچھے زمانے میں پیدا کیے گئے، پر ہماری ناشکری نے ہمیں غریب بنا دیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي قرآن ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اس حدیث پر ہمیں اپنے آپ کو فرق ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 طرح کے الفاظ ہیں، طوبى لمن اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتا، وفي روایہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص جس میں 3 چیزیں، مسلمان ہے، ورزق کفافا، اور اس کو اتنا مل گیا کہ اس کا گزارا ہو گیا، اور تیسری بات وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جس میں تیسرا وصف اللہ نے یہ پیدا کر دیا کہ جو اس کے پاس ہو وہ کہے اللہ تعالیٰ شکر ہے بہت ہے۔ جس میں 3 وصف موجود ہیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہونا سیکھ لو، اس پر خوش ہونا سیکھ لو، تم دنیا کے سب سے بڑے غنی ہو۔ ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من
بِحَذَافِرِهَا، اور جس بندے نے تم میں سے صبح کی، اپنے گھر میں صبح کی، اللہ نے اس کو گھر دیا ہے، جسم میں تندرستی اور عافیت دی ہے، عِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس بندے کے پاس شام تک کا کھانا ہے، شام تک کا کھانا۔ گھر میں صبح کی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، اور شام تک کا کھانا موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، فرمایا یہ وہ خوش بخت انسان ہے، اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ ہمارے پاس تو پورے سال کی ہلدی پڑی ہوئی ہے، پورے سال کے چاول پڑے ہوئے ہیں، گندم ہم نے اسٹاک کی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں مر گئے۔ جو پورے پاکستان میں ایک بندہ دکھا دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جا لوہے کی ایک انگوٹھی لے آ، میں اس عورت سے تیری شادی کر دوں گا، حق المہر میں لوہے کی ایک انگوٹھی لے آ، وہ سارا مدینہ گھوم کے آ گیا، پورے مدینے میں حق مہر میں دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی اس کو۔ میں پورا پاکستان نہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ایک بندہ دکھا دو جس کی حالت یہ ہو کہ اس کو لوہے کی انگوٹھی نہ ملی ہو، لوہے کی انگوٹھی نہ ہو رہی ہو، اس کی شادی نہ ہو رہی ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے پاس ہے، صحیح بخاری کے روایت ہے، کہ ام سلیم گھر میں کچھ ہے، انی رأیت الجوع فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج پیارے پیغمبر کے چہرے پر بھوک دیکھی ہے، آپ سے بات نہیں ہو پا رہی۔ یہ مایوسیاں جو ہم نے پھیلائی ہیں، نا امیدیاں، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے دور میں پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی ہے، یہ صرف مایوسی ہے۔ اگر میں بات کروں بیماروں کی جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ان کی رپورٹ آنے سے پہلے وہ فٹ تھے، بالکل پتہ نہیں تھا اس کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جب تک اس کو رپورٹ نہیں آئی تھی وہ فٹ تھا۔ جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے یہ مرض ہے، اس کے بعد اس کی صحت کا گراف نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھلا کیوں؟ میرے ساتھ ایک بھائی ہیں، ان کے والد محترم کو پتہ چلا کہ کینسر ہے مثانے میں، بڑے عرصے سے تھا، جس سے رپورٹ ملی اس دن کے بعد وہ بستر پر لگ گئے۔ بھلا کیوں؟ مایوس ہو گئے۔ آج تمہارے گھروں میں بھی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو اس کو جا کے بتانا، ایوب علیہ السلام کا واقعہ جا کے ان کو بتانا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے، الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دو دن نہیں، 18 سال بیمار رہے، 18 سال، اور 18 سال گزرنے کے بعد بھی زبان پر کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، 18 سال بعد آج وہ واش روم کے لیے گئے، بیوی ان کو پکڑ کے لائی ہے، وہ قضائے حاجت کے لیے گئے، اللہ نے وحی کی، اے میرے ایوب یہاں ایڑی ماریے، پانی نکلے گا اس سے، نہائیے بھی، اس کو پیے بھی۔ واپس آئے نہا کر پانی پی کر، تو ان کی اہلیہ مبارکہ ہماری ماں کہتی ہے اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، اگر میرا ایوب تندرست ہوتا تو تیری شکل اس سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی ان کو پہچان نہیں سکی کہ میرا ایوب تندرست ہو کے میرے سامنے کھڑا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ نے قرآن میں اللہ ہم نے ان کو بہت کچھ دیا، اس سے بھی زیادہ دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کریم نے ان کو بدلہ کیا دیا؟ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ ایک ٹڈی بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے دوڑنے تھے، اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی اور بے پرواہ نہیں کر رہی، اتنا کچھ ہے؟ تو کہتا ہے یا اللہ یہ تیری رحمت ہے اور میں تیری رحمت سے مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہوں، میں لوں گا تیری رحمت۔ ان کو جا کے بتاؤ۔ اور اللہ کے نبی کا واقعہ اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا، اللہ کے سب سے پیارے لوگ انبیاء ہوتے ہیں، وہ 18 سال بعد بھی مایوس نہیں ہوئے، اور ہم 18 گھنٹے میں 18 دنوں میں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ کسی کے 18 ہفتے گزر جائے تو کہتا اب تو میں گیا نہیں، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ کیا حوصلہ دینا ہے؟ جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، الصحیحہ میں، صحیح جامع صغیر میں، صحیح الترغیب میں کئی سندوں کے ساتھ بیان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے،
یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے سارے بھائیوں نے جا کے اللہ نہ کرے ہمارا کوئی رشتے دار گھر میں ادھر ادھر کوئی بیمار ہے اس کے پاس جا کے اس کو تسلی دینی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے پر 2 فرشتے متعین کرتے ہیں جو اس کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ان سے رپورٹ بھی لیتا ہے. ہاں جی بندے نے کیا کہا؟ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو ہر بات پر شکوہ کرنے والے ہیں. ان عزم الجزاء ما عزم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بڑے بڑے اجر و ثواب بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد دیتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان پر کوئی آزمائش نازل کر دیتا ہے. پھر وہاں 2 کیٹیگری ہو جاتی ہیں، 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک تو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں مصیبت آنی تھی، مجھ میں آ کے موٹر سائیکل لگنا تھا، پوری بس میں اتنے لوگ بیٹھے تھے، مجھے چوٹ لگنی تھی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے فرماتے ہیں اس طرح کی بات کرتا ہے اللہ کریم اس بندے کو اجر تو گزار، اللہ کی ناراضگی اس بندے پر مسلط ہو جاتی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میرے مقدر میں تھا، اللہ نے یہ مجھے آزمائش دی ہے، میرے رب نے یا اس سے یا تو میری جنت قریب کر دی ہے یا میرے گناہ مٹا دیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتا ہے فالہ الرضا، اللہ کریم اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تکلیفیں تو آتی ہیں لوگوں کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بندے کا بیٹا بیٹی اللہ نہ کرے فوت ہو گیا تو جب وہ انسان مایوس ہونے کی بجائے، رونے کی بجائے، آہ و بکا کی بجائے صبر کرتا ہے تو جب اللہ کے فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ کو تو اللہ بولتے ہیں ہاں بھائی ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا جب تم نے اس کا جگر گوشہ چھینا؟ یا اللہ اس نے کہا تھا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب ہے جب کسی کو اس طرح کی خبر پہنچے تو اس پر جملہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ یہ وفات کا پتہ چلا تھا تو یہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو شکر کے موقع پر ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے سنن ترمذی میں کہ جب اس کو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو پتہ چلا تھا تو اس نے کہا الحمدللہ، جب دیا تھا تب بھی تعریف ہے اس اللہ کے لیے، آج لیا تو تب بھی تعریف ہے اللہ کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دو اور اس کے سامنے نیم پلیٹ لکھ دو بیت الحمد کی. اس بیمار کو جا کے بتاؤ فرشتے اس کے پاس کھڑے ہیں، اگر تو روتا پیٹتا ہے تو اللہ کی ناراضگی. اگر حدیث میں آتا ہے وَلَمْ يَشُكْنِي إِلَىٰ عُبَادِي، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے لوگ کے سامنے میری شکایت نہیں کی کہ اللہ نے یوں کیا، پہلے میری بیوی بیمار تھی میں بیمار ہو گیا، میں نے اٹھا تو میرا بیٹا ہو گیا. اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا اس اعتبار پر میں صبر کرتا ہوں اور میں اللہ کا احساس سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں بندے کی طرف فلاں مرضی دی. اپنا مقابلہ اس بندے کے ساتھ کرتا ہے جو اس سے زیادہ بیمار ہوتا ہے. میں گرا ہوں تو اللہ کا شکر ہے مجھے چوٹ ہی لگی، فلاں کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میرا 10 روپے کا نقصان ہو اس کا 100 روپے کا نقصان، وہ اپنا اس سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو لعبدی علیہ ان توفیتہ ان ادخلہ الجنہ، اس بندے کا میرے ساتھ ایک عہد ہو گیا، میں نے اس بندے سے وعدہ کر لیا اس بیماری میں اگر یہ بہت ہو گیا تو لازمی طور پر جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. بہت ہوا تو جنتی. وَإِن شَفَيْتُهُ أَنَا لَأُبَدِّلَنَّهُ لَحْمًا مِّن لَحْمِهِ وَدَمًا مِّن دَمِهِ وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اور اس بندے کی اس عادت کی وجہ سے اگر اس بیماری سے نکل آیا تو میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے گوشت سے اچھا گوشت اس کو بدل کے دے دوں گا، اس کے خون سے اچھا خون اس کو نصیب فرما دوں گا اور اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا. تو بیماروں کو امید دلاؤ، مایوسی سے نکالو. ہم کیا کرتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. یہی بیماری میرے رشتے دار کو لگی تھی، وہ 20 دن کے بعد مر گیا تھا تو بیچارہ الٹی گنتی شروع کرتا تھا، 18 دن رہ گیا. بھائی امت کو امید پر کھڑا کرو. اگر میں بات کروں ہمارے معاشروں میں بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں، بچے بچی کی شادی آپ نے کر دی، 6 مہینے گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے تو بچہ بچی نہ ہوتا تو سارے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مایوسیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں.
ساس بھی تانے دینا شروع کر دیتی ہے، سسر بھی کڑوی نگاہ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، خامد بھی گھٹا گھٹا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، اسلام نے آپ کو کن انداز بتایا؟ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جا کے بابا جی ابراہیم اور بابا جی زکریا علیہ السلام ان کا واقعہ جا کے پڑھ کے سنو کہ وہ بوڑھے ہو گئے، 80 سال کے بابے ہو گئے، اور آج 80 سال کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہ 80 90 سال کے بوڑھے بابے، اللہ کریم نے ان کو نا امید نہ ہونے کا ثواب کیا دیا، ان کی امیدوں کا بدلہ کیا دیا کہ بڑھاپے میں اللہ کریم نے ان کو بیٹے نصیب فرما دیے۔ جا کے ان کو بتاؤ 2 سالوں میں نہیں مایوس ہونا، 80 سال 90 سال کی عمر میں وہ پر امید ہے۔ تو اسے جب خبر لے کے آیا نا تو پوچھا اچھا اللہ مجھے بیٹا دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا ہاں، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم حق کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم کہتے ہو میں نا امید ہوں؟ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے تو وہ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور میں گمراہ نہیں ہوں، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے دے گا سو دے گا، اور اللہ نے دیا۔ لوگوں سے نا امیدی ختم کریں۔ مولانا محی الدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے پروگرام کرنے آیا، ساتھی نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک بندے میں کوئی وڈیرا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شادی کی اس نے کافی عرصہ ہو گیا تو اولاد نہ ہوئی، تو میڈیکل کروایا اس کا، تو ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بھائی بچہ نہیں تو پیدا کر سکتا، حکیموں نے کہا کہ تیرے یہاں بچہ ممکن نہیں ہے، مولویوں نے اس کو فتویٰ دے دیا کہ اس حالت میں تیرا بیوی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، تو اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ مولانا محی الدین رحمہ اللہ کے پیچھے وہ خطبہ سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے، یقین۔ تو وہ اتفاقی طور پر آیا تھا، مسافر تھا، تو اس نے پوچھا جی حضرت آپ یہ بیان کیا آپ نے، اور لوگوں نے تو میرا یہ مسئلہ تھا، وہ مفتیوں نے فتویٰ دیا اور میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کہا تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین رکھ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ، اتنا پڑھ جب تو تھک جائے تو پھر بات کر، اور یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اور شادی بھی کر، میں تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں۔ بات آئی بھی ہوگی، بہت عرصے بعد وہ شخص دوبارہ کے گزرا ہوا ترجمہ پڑھنے آیا، تو کہنا لگا مولوی صاحب آپ کے حکم پر میں نے وہ ذکر بھی شروع کیا اور یقین بنا لیا کہ بابا جی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے زکریا کی بیوی کی اصلاح کر دی، اس کو بچہ دینے کے قابل کر دیا، تو میں نے اللہ کی امید کے ساتھ کیا، شادی میں نے کی، اس صورت اندر میرے 7 بیٹے ہیں، 7۔ دنیا کو نا امیدی سے نکالیں، امید پر کھڑا کریں ان کو۔ اگر میں بات کروں کوئی چیز گم ہونے کی تو ہم کہتے ہیں یار ملنی ہوتی، مقدر میں ہوتی تو گم کیوں ہوتی؟ یقین رکھو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اگر نا امیدی اور امید کی بات کریں تو سورہ یوسف پڑھو جا کے، بابا جی یوسف، ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام، ان کی زندگی کا واقعہ دیکھو۔ بچپن میں گم ہونے والا یوسف، اللہ کریم نے حضرت یعقوب کو ان کے بڑھاپے میں اور جوان کر کے یوسف واپس لوٹایا۔ کس وجہ سے؟ کہنے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کہتے بیٹو جا کے بنیامین کو بھی ڈھونڈو، اس کے بھائی یوسف کو بھی ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کے فضل سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے فضل سے وہ نا امید ہوتے ہیں جو کافر قوم ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، رو رو کر اپنی آنکھیں ضائع کر دی، غم کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئی، اور سینے میں چلنے والی امید کبھی ختم نہ ہوئی۔ اللہ کریم نے ان کی امید کی بنیاد پر بچپن میں چھوٹی عمر میں گم ہونے والا یوسف ان کے بڑھاپے میں باپ کے ساتھ ملا دیا۔ امید رکھیں، یقین کریں کہ ہر صورت میں ملے گا۔ حالات بڑے بدل جاتے ہیں، ایک ایسی تکلیف میرے سامنے ہے، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تکلیف تو لگتا ہے میری جان ہی لے گی، نہیں، اگر آپ ایسی تکلیف جس سے آپ نکلنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے پر امید رہیں گے تو اللہ کریم آپ کو نکالے گا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہے،
ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، سمندر میں پھینک دیا گیا، سمندر میں سے مچھلی ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں نکلنا بڑا مشکل تھا، اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے میرا یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ امید نہ رکھتا، یہ دعا نہ کرتا، یہ تسبیح نہ کرتا، تو میں قیامت تک اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا۔ انہوں نے یقین کیا، انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے امید رکھی، اللہ کریم نے اس مچھلی کو حکم دیا، سو اس نے سمندر سے باہر ان کو لا پھینکا، واپس اپنی قوم میں آئے ہیں، قوم کاغذ چھوڑ کے گئے تھے، واپس آئے تو اللہ کریم نے وہ بھی مومن بنا دی۔ امید رکھے، بڑی امید رکھے، کتنی امید رکھے۔ ہم نے غار والے 3 لوگوں کا واقعہ بڑی دفعہ سنا ہوگا، اور میں آپ کو ایک اور اینگل سے سنانا چاہتا ہوں۔ 3 بندے ہیں، ذرا سوچو، ہوا چل رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، بارش بڑی تھی، غار میں چھپے ہوئے ہیں، اوپر سے ایک بڑی چٹان آ کے اس غار کے منہ کے اندر فٹ ہو گئی ہے۔ تینوں نے اپنا زور لگا لیا، پوری قوت لگا لی، مگر وہ چٹان ہلا نہیں سکے۔ فون ان کے پاس ہے نہیں کہ کسی کو فون ملائے کہ فلاں جگہ پر پھنسے ہوئے کلین لاؤ اور ہمیں نکال دو۔ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہے، ہوا بند ہوتی جا رہی ہے، آکسیجن ختم ہوتی جا رہی ہے، کھانا پینا ہے نہیں۔ ان کی موت یقینی تھی، اور جن کی موت یقینی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھی۔ ایک نے دعا مانگی، دوسرے نے مانگی، تیسرے نے مانگی، چٹان گری ہے، باہر نکل رہے ہیں۔ جن لوگوں کی موت یقینی تھی اللہ کریم نے ان کو زندگی اس سے نصیب فرمائی کہ وہ دنیا کو میسج دے سکے۔ جن کی امید اللہ پر پختہ ہوتی ہے، جب موت یقینی ہو تو اللہ پھر بھی ان کو نجات دیتا ہے۔ امت کو امید پر کھڑا کرے، امت کو امید پر کھڑا کرے۔ عرب میں نا ایک بڑا حکایت کے طور پر اس واقعہ کو بیان کیا گیا، تو اس میں بھی ایک سبق ہے، میں اس لیے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ، اس کی عمر کافی ہو گئی، 40-45 سال، پہلے حالات نہیں تھے، اب اللہ نے حالات دیے تو شادی کرنے نکلا۔ ظاہر عمر کافی ہو چکی تھی، لوگ اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے تھے، بہن نہیں دیتے تھے، تو بھی عمر زیادہ ہو گئی۔ ایک لڑکی بڑی سنگر اور سیانی تھی، اس نے کہا میں اسے شادی کروں گی، اور میری 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جو پرانے بابے بوبے نا ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اور یقین مان لیں بابے حالانکہ سیانے ہوتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ امیدوں پر کھڑا کریں، نوجوانوں میں قوت جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کہا وہ پرانے بابے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ جس گھر میں رہتا ہے وہ دروازے سے نہیں آئے گا، دیوار پھلانگ کے آئے گا، اگر یہ دونوں شرط اس کو منظور ہے تو میں اسے شادی کرتی ہوں۔ وہ گھر گیا، اسے دور سے دوڑا اور دیکھا کہ چھلانگ لگا کے اندر آ گیا، دیوار کراس کر لی، کہتا دیوار تو کراس کر لیے، اللہ بیوی دے رہا ہے تو چلو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دوں گا، دوستوں کو مسئلہ تو نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، حالات بڑے اچھے تھے، روزانہ آتا، پہلوانوں کے دوڑتا دوڑتا آ کے دیوار پر چڑھتا، چھلانگ لگا کے اندر آتا۔ ایک دن وہ نا پرانا کوئی بیلی مل گیا بابا، اور اچھی دیا تو کتنے کرنا میدہ تو یاد کرتا ہے، وہ پکڑ کے لے گئے، جہاں بیٹھے وہ حکا پی رہے تھے، وہاں آ کے گپ شپ شروع ہو گئی، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا فلانا تو یار وہ کھاد کراس کرنے لگا تو اس کو چک پڑ گئی ہے، فلاں کے گھٹنے کا یہ مسئلہ بن گیا ہے، فلاں کا یہ مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے ایسی اس کو نا امیدی دلائی نا کہ شام کو اپنے گھر گیا تو دیوار کے پاس آیا نا تو اس کو گھر کی دیواریں چین نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جی آج میں چھلانگ لگاؤں گا تو مجھے بھی چک پڑ سکتی ہے، آج میرا گھٹنا سے ٹکرا جائے گا، میں بھی گیا۔ اس نے واقعی چھلانگ لگانے کی کوشش کی، نہیں چڑھ سکا، دروازہ بجایا اس نے، اور بیوی نے پوچھا کون تو؟ نام لیا میں۔ اس نے کہا پکی بات ہے تو مایوسیاں پھیلانے والے، ہر وقت جو اس طرح کی باتیں، ملک ایسے ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے، مہنگائی ایسے ہو گئی، پیٹرول ایسے ہو گیا، یار کچھ اچھا کام بھی دنیا میں ہے نا، کوئی اچھی بات کر کے لوگوں کو کچھ تو ان کو زندگی کا سہارا دو۔ اس نے کہا لگتا ہے تو پرانے دن کے ساتھ منع کیا تھا، مایوسی پھیلانے والے لوگ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے، یہ دروازہ کوئی نہیں کھلنا، تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، دیوار کل والی ہے تو کراس کر کے اندر آ جائے گا، تو مایوس نہیں ہونا تھا، تھوڑا دوبارہ سے اس کو بوسٹ اپ کیا، حوصلہ دیا، وہ دور سے آیا اور چھلانگ لگا کے اندر آ گیا۔ انہوں نے کہا جب آپ مایوسی پھیلانے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ مایوسی ہی پھیلائیں گے، اور اگر کسی حوصلہ دینے والے بندے کے ساتھ بیٹھے تو آپ میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ بدر تھا اور میں پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا، پیارے پیغمبر تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ میں صحابہ کو لے آیا کہ ہمیں ان کا کوئی اشیاء کا قافلہ روکنا ہے، تو قافلہ روکنے کی بجائے جنگ کا سما بڑھ گیا تھوڑے سے کہ میں تو صحابہ کو قافلے کے لے کے آیا تھا۔ سامنے صدر مقداد آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ تھوڑے، ہم آپ کے آگے دائیں بائیں سے لڑیں گے اور آپ ہمیں اپنے آگے پائیں گے،
فرماتے ہیں جب حضرت مقداد نے یہ بات کی وَرَأَيْتُ وَجْهَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد اشرق، میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کا چہرہ چمک اٹھا، وَسَرَّهُ یعنی قولا، اور حضرت مقداد کے اس فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بات ایسی کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ خوش ہو جائے۔ اور حدیث ہے نا وَيُحِبُّ الْفَعَالَ، يُحِبُّ الْفَعَالَ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اچھی بات کو پسند کرتے ہیں۔ اوہ لگتا ہے یہ گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ کو اس طرح کی بات نہیں کہ ٹوٹی بھی نا تو اس طرح کی بات نہ کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ اچھی بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں آؤں گا امت نا امید ہوگی کہ پاکستان رگڑے گئے، مارے گئے، کشمیر میں یہ حالات ہیں، اور اس کے بعد برما علاقہ میں یہ حالات ہیں، فلسطین میں یہ حال ہے، اور افغانستان کے پگڑی والوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ باتیں معاشرے میں تھی کہ نہیں؟ لوگ کہتے تھے ملا دی دوڑ مسیح تک، میں کہتا ہوں امریکہ سے جا کے پوچھو، وہ 40 سے زیادہ بڑے بڑے ملک، آدھی دنیا آئی تھی، ان سے پوچھو کہ ملا دی دوڑ کتوں تک ہے، پوچھو اس سے۔ اللہ کی قسم میں نے اس پگڑی والے کو دیکھا قطر میں بیٹھا ہوا ہے اور کرسی پر یوں ایسے ڈانگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا بڑی دنیا کے جگہ ان کے سامنے تحریر کے لیے، اور جو دیکھو انہوں نے اسلام کی روایت نہیں چھوڑی۔ وہ ظلمے جب اس کو ملنے آیا تو پہلے اس نے آ کے اس کو سلام کیا، اس نے نہیں، پہلے پٹھان نے نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے مارے جاؤ گے، جھگڑے جاؤ گے، بھائی کہاں مارے جائیں گے؟ ان کے پاس دیسی کٹر ہے، ان کے پاس کروز میزائل ہے، ان کے پاس ڈرون ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ آسمانوں کے نیچے اڑتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر اڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اڑتے تو آسمان کے نیچے ہیں۔ کہتے ہیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہماری مدد آسمانوں کے نیچے بھی اوپر سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس مجاہد سے بات سنی، مجھے بڑا مزہ آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ضرور محسوس کروں۔ کہتا ہے کہ وہ خودی ہوگی کہ آپ اس علاقے میں ہیں تو امریکی ہیلی کاپٹر اڑنے شروع ہوئے۔ بلیک ہاک آپ جانتے ہیں ایک ایسا ہیلی کاپٹر ہے کہ اگر بندہ نیچے ہے نا تو یوں وہ اپنا اینگل بنا کے فائرنگ کرتا ہے، سامنے پہاڑ پر تو یوں کرتا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز ہٹ نہیں کرتی، راکٹ لازم لگتا نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ سادہ سا بھائی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو راکٹ ماروں گا تو اس کو لگنا کہ نہیں لگنا، کہتا جب میرے قریب آیا نا تو میں نے اپنے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب ایک دانہ آیا اس کو ماروں؟ دانہ کہتا ہے ہیلی کاپٹر کو، اس نے کہا مارو۔ کہتا میرے پاس نیا راکٹ تھا تو میں نے اس کو لگا کے مارا نا تو میں پہاڑ پر کھڑا تھا تو وہی سے نیچے ٹھوس ہو کے نیچے گر گیا، چلا ہی نہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ، تو کہتا دوسرا میرے پاس راکٹ تھا جس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، کہتا میں نے اس کو دوبارہ لگا کے اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑا۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے، اللہ کا وقت کا تعین کرنا۔ کہتے ادھر سے میں چھوڑ رہا تھا، ادھر سے ان کا امریکی آفیسر اس نے دروازہ کھولا اور وہ دروازہ کھول کے سیل لگا کے نیچے اترنے لگا تھا، اتنی دیر میں نے فائر کیا تو دروازہ کھولا اور وہ میرا راکٹ اندر جا کے لگا، سارا جہاد برباد ہو گیا۔ کہتا مجھے بعد میں پتا چلا کہ دروازہ بند ہوتا تو وہ راکٹ لگتا بھی تو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ٹائمنگ کیسے بنائی؟ مولوی آپ کو روکتے نا فلمیں نہ دیکھو، میں آپ کو کہتا ہوں ایک فلم دیکھیے، اے بابا کو کہتا ہے ایک فلم دیکھا ہے، فلم کا نام ہے لون سروائیو، یہ امریکہ نے بنائی ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی بنائی ہے، تھوڑا سا آخر انہوں نے جھوٹ ملایا جہاں نے کہا افغانی کو خریدا اور یہ کیا، وہ انہوں نے بنائی تھی اس لیے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے فوجی افغانستان میں لڑتے کیسے ہیں، بالکل حقیقت پر مبنی، مسلمانوں کی مدد اللہ کی طرف سے۔ وقت یہ مجاہد طے کر رہے ہیں، جگہ مجاہد طے کر رہے ہیں، انہوں نے نام لیے بغیر کہتا ہوں، ایک انہوں نے بڑا کمانڈر پکڑنے کے لیے انہوں نے رات کو جنگل میں اپنے فوجی اتارے، صبح کو بچے کو چڑھے اوپر بکریاں لے کے چرانے، تو انہوں نے ان فوجیوں کو دیکھ لیا، انہوں نے بچوں کو تھوڑی دیر باندھے رکھا، پھر کہا ان کو کیا کریں گے، چھوڑا، یہ نیچے آئے ہیں تو انہوں نے آ کے بتایا مجاہدوں کے اوپر آج شکار بیٹھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے جہاں ہیلی پیڈ بنایا ہوتا ہے جہاں آ کے ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں، تو وہاں وہ 2 ہیلی کاپٹر کم از کم 2 آ کے اتر سکتے ہیں، انہوں نے 2 وہاں اپنی گنیں لگائی،
کہ اگر یہ ہیلی کاپٹر آئیں گے تو ان کو راکٹ لانچ لگائیں، ان کو برباد کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ ان کے بعد میں ہیلی کاپٹر آئے ہیں، ایک تباہ ہوا، دوسرے مجاہدہ جلدی کی، اس کو فائرنگ کی، لیکن وہ اڑ گیا، برباد وہ بھی ہو گیا، باقی مکمل طور پر وہ سارے کا سارا پگھل گیا۔ وہ ساری چیزیں اس میں ان کی مجاہدوں کی لڑائی اور سارا کچھ کرنا، اللہ دنیا نے دیکھا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کریم نے ان کو دنیا میں کیسے عزت نصیب فرمائی۔ 53 ممالک کے چینلز بیک وقت اس بندے کی بات کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں جس کو لوگ پشتو کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انگلش سیکھو، کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پشتو بولیں گے اور دنیا ہمارے لیے ترجمان ڈھونڈے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، دنیا کے 53 ممالک نے اس پٹھان کی پشتو میں تقریر لائیو چلائی کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم۔ ایک کام کا اللہ نے کہا تم کرو، قتال۔ اللہ کی قسم میں تو حیران ہے اس نوجوان پر۔ مجھے پتا چلا وہ جب نکلا تھا گھر سے 15 سال کا تھا، آج گھر میں آیا 35 سال کا ہو گیا ہے، گھر والے بھی اس کو پہچانتے ہیں اور محلے والے بھی پہچانتے ہیں۔ جانے لگا دی، میں نے کہا لڑنے آئے ہو، کتنے سال لڑو گے؟ 20 سال لڑو، 100 سال لڑو، میرے بعد میرے بچے تیار ہیں، پھر ان کے میرے بھی اس کے بچے تیار ہیں، ہم نے تو نسل اس کام کے لیے تیار کر دی۔ میں اس مجاہد کی بات کروں، ان سے پہلے دیکھو دنیا میں روس آیا، روس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسا سرخ ریش ہے، جس ملک میں جاتا ہے پنجے جماتا ہے وہ ملک اسی کا ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں آیا، زوم اس کا یہی تھا کہ ابھی تک میں جہاں گیا وہ میرا ملک ہو گیا ہے، کہ اور دنیا کی تاریخ پہ جا کے دیکھو اللہ کریم نے روس کے 14 ٹکڑے کر دیے اس افغانستان اور جہاد کی بنیاد۔ اور اس ایک مجاہد کی بات کروں جس نے 2 مہینے اس کو پتا چلا یہاں سے ٹینک گزرنے اور کافی سارے گزرنے، 2 مہینے لوگ بتائے بغیر بکریاں لے کے 2 مہینے وہاں بکریاں چراتا رہا، انتظار کرتا رہا یہاں سے ٹینک گزریں گے، بارود لگا اس نے۔ 2 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ 2 مہینے بعد اس ایک اکیلے بندے نے روس کے 40 ٹینک اکیلے بندے کو اڑا دیے۔ پہلا بندہ اس بیچارے اسے دیکھا منہ اس لانچر کا اس طرف ہے تو لگتا ہے کہ اس طرف نکلے گا اس کا گولا، حالانکہ وہ اس طرح شعلہ نکلتا ہے، راکٹ دوسرا نکلتا ہے۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے راکٹ چلایا تھا تو اپنا بندہ شہید کیا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے یوں چلنا ہے کہ یوں چلنا ہے۔ ان کے پاس ایک چیز تھی اور وہ کیا تھا جس سے پوری دنیا بھی اکٹھی ہوئی تو نہیں ٹکرا سکتی، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ اب دنیا اس پہ موازنہ کر رہی ہے، دنیا موازنہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جو آنتری کارڈ ہے وہ کہتے ہیں 22 کروڑ ڈالر جو ہے انہوں نے اس جنگ میں صرف کیا ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہونا تو ہر بچے سے لے کر بڑے تک سارے 50 سال تک موجے مارے تو یہ پیسے سے ختم نہیں ہو جائیں گے، اتنے پیسے انہوں نے یہاں لائے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کافر مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی افغانستان میں، اللہ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ مال خرچ بھی کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، اللہ کریم اس مال کے خرچ کرنے کے اوپر حسرت و ندامت بنا دے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، قسم اللہ کی اگر آج سے 5 سال پہلے کی اگر آپ خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہاں تک ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، دیکھو افغانستان میں دنیا کے 40,000 ممالک اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، نیٹو فورس کے چوڑے آ گئے ہیں، یہاں افغانستان میں مال خرچ کریں گے تو یہ مال خرچ کر رہے ہیں، ان پر حسد و ندامت بن گئی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نہیں، ہم دیکھیں گے کہ افغانستان میں یہ کافر مغلوب ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کریم نے اپنے قرآن کو سچا کر کے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ دن کی روشنی میں آنے والا ڈاکو رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکلا تھا۔ اور جو بائیڈن کی کسی نے تقریر سنی ہو تو وہ فزیکلی رو رہا ہے، آنسوں سے رو رہا ہے۔ دنیا ہمیں نا امید کرتی تھی اور انہوں نے امید کی بنیاد پر کہا آؤ ہم سے لڑنے، تم ہم سے شکست کھاؤ گے۔ انہوں نے اللہ پر امید کے ساتھ بات کی، انہوں نے دنیا کو امید پر کھڑا کیا، اور آخر اللہ کریم ان کی امید پر پورا اترے
اور پوری دنیا کی وہ معیشت بھی برباد ہوئی، جو یورپ کے ممالک بھی برباد ہوئے، ان کے آپس میں ٹکراؤ ہوئے، اور آخرکار آدھی دنیا مٹھی بھر مجاہدین سے شکست کھا کے بھاگ گئی۔ امید پر امت کو کھڑا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ گھر میں بھی نا امید نہ ہو، بیٹا بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، بیوی بھی بہتر ہو جائے گی، حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، قرض بھی اتر جائے گا، ملک بھی بہتر ہو جائے گا، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس امید پر لوگوں کو کھڑا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان پر پورا اترتا ہوں، وہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس پر پورا اترتا ہوں۔ اچھا گمان کرے گا تو اچھائی دے دوں گا، برا گمان کرے گا تو اس کی مقدر میں وہی خوش ہوگا۔ تو ہمیں اچھائی کی امید پر لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہر طرح کی نو امیدی ملک پاکستان سے بالخصوص اور پوری دنیا میں لوگوں میں اللہ ہمیں ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی امید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ نے کوئی کہا سنا اس کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ سبحان اللہ۔